اسلام میں اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ رحمت کی نظر رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینوں میں انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے سبھی گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے کو 3 عشروں میں بانٹا گیا ہے۔ دوسرا عشرے مغفرت کا ہوتا ہے۔ اس عشرے میں انسان روزہ رکھ کر نماز ادا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی توبہ کو سویکار کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں بھگوان وشواسیوں سے کہتے ہیں، ہے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھے پکارتے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو تم نے جو کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی اپتی نہیں ہوگی۔ ایسے میں پیارے دوستو، اگر کسی نے گناہ کیا ہے یا کسی سے گناہ ہو جائے یا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، کیونکہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی کوئی اکڑے اور شرمندہ نہ ہو تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ گناہوں کے لیے توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور کس طرح نافرمانی کرنے والوں کو عذاب دیتے ہیں۔ تو ایسے میں پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ایسا واقعہ بتانے والی ہوں جسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے اس ویڈیو میں اس واقعے کا آغاز کرتی ہوں۔ پیارے دوستوں، آپ سبھی کو بتا دوں کہ بتایا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی جو کہ مسلمان تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اسی گاؤں کے قریب ایک ڈاکو رہا کرتا تھا اور جو غریب لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا، اور اگر گاؤں کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی اس کو نظر آتی ہے تو اس لڑکی کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ اکثر گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر چھپا کر رکھتے تھے، لیکن یہ جو لڑکی تھی یہ کسی سے ڈرا نہیں کرتی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل یقین تھا اسے۔ اور یہ لڑکی ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ میری حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے، مجھے گھر کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑی شان والا ہے اور سب سے بڑا اللہ ہی ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ لڑکی تھی تالاب میں نہانے کے لیے گئی تھی، اور ایسے وقت میں جب ڈاکو کا گزر ہوا تو اسی تالاب سے ہوا، اور ایسے وقت میں جب ڈاکو کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس جیسی لڑکی کو آج تک ڈاکو نے نہیں دیکھا تھا، اور لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ڈاکو کے دل کے اندر محبت جاگ اٹھی، اور اب ڈاکو کسی بھی حالت میں لڑکی کو پانا چاہتا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ فوراً ہی ایک خط لکھو۔ خط لکھنے کے بعد اس لڑکی کے باپ کے پاس اسے بھیج دیا گیا، اور دوستوں آپ کو بتا دوں کہ وہ خط لے کر ڈاکو کے جو ساتھی تھے وہ فوراً اس لڑکی کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر لڑکی کے پتا کو وہ خط دیا۔ دوستوں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی لڑکی کے باپ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو اسی وقت اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، یعنی کہ خط کے اندر یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تمہاری بیٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے، میں تمہاری بیٹی کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اسی لیے تم آج رات اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزاروں گا، یعنی تمہاری بیٹی کے ساتھ گناہ کروں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم گھر چھوڑ کر نہیں گئے تو ایسے وقت میں تمہارے خاندان والوں کو قتل کر دوں گا۔ پیارے دوستوں، باپ نے جب ایسی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ میرے پیارے دوستوں، اب میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایسے وقت میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے گاؤں میں ایک سردار ہے، یہ ہمیشہ سے ہم لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، تو کیوں نہ اس بار جا کر اس سے مدد مانگی جائے۔ تو آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ فوراً ہی، یعنی کہ جو اس لڑکی کا باپ تھا، اس گاؤں کے سردار کے پاس جا کر اس نے اپنی بات رکھی۔ ایسے وقت میں جو گاؤں کا سردار تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ڈاکو ہے اور بڑا ہی خطرناک ہے، اور میں اگر تمہاری اس وقت میں مدد کروں گا تو وہ میرے خاندان کو قتل کر دے گا، اور میری بھی ایک نوجوان بیٹی ہے، اگر اس کی نظر اس پر پڑ گئی تو یقیناً وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اسی لیے میں ہرگز تمہارے اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو دوستو ایسے وقت میں جب وہ لڑکی گھر پہنچی تو باپ نے سارا واقعہ اسے بتایا کہ آج تمہیں دریا میں نہاتے ہوئے اس ڈاکو نے دیکھ لیا
لیا تھا اور وہ تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں یہاں سے گھر چھوڑ کر نہیں گیا تو ایسے وقت میں وہ ہمارے تمام خاندان والوں کو قتل کر دے گا۔ دوستو یہ بات سننے کے بعد جو وہ لڑکی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ ابا جان، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور اب تک اس نے ہی مجھے بچا کر رکھا ہے، تو آگے بھی وہ ایسے ہی بچا کر رکھے گا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کر آج کے لیے جائیے، یقیناً جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ دوستوں، باپ نے جب اپنی بیٹی کی باتیں سنی تو ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں وہ ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور اس کی آواز آنے لگی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، میں بڑا کریم ہوں، میں ہی رحیم ہوں، میں ہوں بڑا معاف کرنے والا۔ دوستو قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ جو ڈاکو تھا وہ کانپنے لگا اور وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا، اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی بات کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تو جو آج گناہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن تو کسی وجہ سے رک گیا۔ تو دوستو یہ بات سننے کے بعد وہ ڈاکو یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے، یعنی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا۔ دوستو یہ بات کہتا ہوا وہ فوراً ہی اس گھر سے باہر آ گیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے تو دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس طرح سے ڈر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اور آج کے بعد میں کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا، اور آج کے بعد کبھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں نے تو غریبوں کا حق لوٹا ہے، تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تجارتی کا خیال آیا۔ یہودی تجارتی نے ڈاکو کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ اب کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو تم لوٹ چکے ہو، اب کیا مجھے بھی لوٹ کر لے جاؤ گے؟ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا ہرگز نہیں، اب میں تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں جو تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو جو یہ یہودی تھا وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہیں تبھی معاف کروں گا جس وقت تم میرا سامان لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ تو ڈاکو کہنے لگا ہاں مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ دوستو اس کے بعد یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ۔ تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراً ہی اس ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری کے پاس جا کر وہ سونے کی جو اشرفیاں تھی اس کو لے کر آ گیا۔ اور دوستو جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ بھلا ایسی کیا بات ہو گئی جو تم یہودی ہو، تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی مجھے بھی بتاؤ۔ دوستو ایسے وقت میں یہودی کہنے لگا کہ دراصل آخری نبی یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص پہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں اور اس وقت سچی توبہ کر لی جائے تو اگر وہ شخص مٹی کو بھی چھو لے تو وہ بھی سونے کی بن جاتی ہے۔ دراصل جس ٹوکری کے اندر تمہیں سونے کی اشرفیاں لانے کو میں نے کہا تھا اس ٹوکری کے اندر ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی، دراصل اس کے اندر تو سانپ رکھا ہوا تھا، اور میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ جو سانپ ہے وہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی تو ایسے وقت میں وہ سانپ تمہیں
डस लेगा। लेकिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई, यानी कि तुम यकीन के साथ उस टोकरी को उठाने के लिए गए थे और अब उसके अंदर अशरफियाँ हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। और अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से वो सांप तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके। अब इस चीज़ से अंदाज़ा हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, इसीलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल कर लेता है और इसी तरीके से उसे माफ़ कर देता है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जब तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग महसूस करो या तुम्हारे रिज़्क में तंगी या फिर कारोबार में दिक्कत परेशानी आए तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी की है। तो ऐसे में अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह की नाराज़गी से आपको कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो ऐसे में अगर कभी भी आपसे कोई गुनाह हो जाए तो सच्चे दिल से तौबा कर लें, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताया गया वाक्य अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।